اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 253 تیسرا پارہ۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم من، ان میں سے کسی سے، کلم اللہ، کلام کیا اللہ نے، ورفع، اور بلند کیے، بعضہم، ان میں سے بعض کے، درجات، درجات، وآتینا، اور ہم نے دی، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسی ابن مریم البینات، کھلی نشانیاں، وأیدناہ، اور ہم نے اس کی تائید کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ قتال یعنی باہم لڑتے وہ لوگ جو، من بعدہم، ان کے بعد تھے، من بعدہم، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، پس ان میں سے کوئی ایمان لے آیا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مقتتلوا، تو یہ نہ آپس میں لڑتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ ارادہ رکھتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے، بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت میں تو برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات، مراتب اور مقامات، معجزات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، یعنی بعض نبیوں کی بعض پر فضیلت بھی ثابت ہے، اور تمام پیغمبروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہے، اور یہی اہل سنت کا متفقہ عقیدہ بھی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول، امام الانبیاء ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، لا تخیرونی من بین الانبیاء، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی فضیلت نہیں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں امت کو انبیاء کا ادب اور احترام سکھایا گیا ہے کہ تمہیں چونکہ ان باتوں اور ان امتیازات کا پتہ نہیں ہے جن کی بنا پر ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہے، اس کا تمہیں پورا علم نہیں ہے، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح نہ بیان کرنا کہ دوسرے انبیاء کی شان میں کوئی کمی ہو، کیونکہ ہمیں اس طرح سے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ کسی نبی کو کسی دوسرے پر یوں فضیلت نہیں دینی کہ اس سے دوسرے نبی کی معاذ اللہ تحقیر ہو۔ تو فرمایا کہ ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا کی اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ مراد کون سے معجزات ہیں جو عیسیٰ بن مریم کو دیے گئے، جیسے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور بہت سارے معجزات جن کے آگے سورہ ال عمران میں تفصیل آئے گی، اور روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ مطلب یہ کہ رسولوں کے ذریعے سے علم ہو جانے کے بعد جو اختلافات لوگوں کے درمیان ہوئے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لڑائیوں کو روک نہیں سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ انبیاء کی دعوت سے بغاوت کر سکتے یا زمین میں فساد برپا کر سکتے، لیکن اس میں تو ایک ہی بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کا اختیار اور آزادی چھین لیتا اور ان کو ایک روش پر چلنے پر مجبور کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو انہیں زمین پر امتحان کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی کہ وہ جو راہ چاہیں چن لیں، تو لوگوں نے اسی آزادی کو استعمال کر کے مختلف راہیں اختیار کر لیں، کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راستے پر چلانا نہیں چاہتا تھا، راہ راست پر چلانا نہیں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بس ایک آزادی دی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ لوگ لڑیں، بس اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت پر مجبور نہیں کیا، زبردستی ہدایت نہیں دی، بطور امتحان انسانوں کو آزادی اور اختیار دیا ہے، اور اسی آزادی کا استعمال کر کے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا۔